حضور کے ہاتھ اٹھے، اللہ اکبر کبیرہ، سرکار کے ہاتھ اٹھے ہیں، آقا نے بارش کی دعا کی ہے، عمر شریف ابھی 9 برس کی ہے، ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے ہیں، چاروں طرف سے اس زور کا بادل آیا، اس زور کا بادل آیا، اس زور کا بادل آیا کہ مکے والوں کو بارش کی نہایت ہی ضرورت تھی۔ اللہ اکبر، سرکار کے ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے، چاروں طرف سے بارش آنا شروع ہو گئی، آسمان سے اتنا پانی برسا، اتنا پانی برسا، اتنا پانی برسا کہ مکے کی زمین جل تھل ہو گئی۔ سبحان مذہب اسلام زندہ باد، سرکار مدینہ زندہ باد، غوث الفرا کانفرنس زندہ باد، محمد ناظم منظری صاحب قبلہ زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، تھوڑی سی بڑھا دو، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہمیں آپ کو دیکھا نا تو حضرت موسیٰ پکار اٹھے، اے رب ذوالجلال یہ امت مجھے دے دے۔ کیا کہا؟ بڑے کام کی بات میں کرنے لگا ہوں، آپ توجہ نہیں دھر رہے بالکل بھی یار۔ میں نے بھی آپ سے کہا جمعے کے دن تقریر اتنی اچھی اس لیے ہو جاتی ہے کہ سارے لوگ متوجہ ہو کر کے سنتے ہیں، ایک بھی بات نہیں کرتا، اور یہاں 20 بات کر رہے ہو، اور جب 20 آدمی بات کرے تو پھر خطیب کیسا بات کرے گا، اپنا پیغام آپ تک کیسے پہنچائے گا؟ تو اس لیے کہا جاتا کہ کوئی بھی بولتا نہیں، اس سے بلوایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھ کر کے کیا کہا؟ اے اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ کیا کہا؟ یہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہیں نہیں، یہ امت تو مجھے اپنے محبوب محمد ابن عبداللہ کو دینا۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہو تم کہ حضرت موسیٰ تمہیں مانگ رہے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا۔ ایسی عظمت و شان ہے ہماری۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ بولے، اے اللہ تو مجھے نبی نہ رسول نہ بنا بلکہ محبوب کا امتی بنا دے، امتی بنا دے۔ رب نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا۔ اب وہ قیامت سے قبل ہمارے نبی کے امتی بن کے آئیں گے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو امتی بن کے آئیں گے۔ کیا شان ہے میرے نبی کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ جس اعتبار سے آپ دیکھو گے مصطفیٰ آپ کو لاجواب نظر آئیں گے، کسی چیز کی کمی نہیں، یا حسن و جمال کی کمی نہیں، فضیلتوں کی کمی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کس لیے دنیا میں آئے ہیں تو ڈر کے نہیں، عشق کی زبان میں ببانگے دہل اس سے کہنا ہمارا جینا بھی نبی کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی نبی کے لیے ہے۔ جینے کی طرف دیکھنا، مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا کر کے کہا، ذرا توجہ کے ساتھ سننا، میرے امام کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ایک ایک بندے کی شرکت چاہوں گا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ہر اعتبار سے افضل و اعلیٰ بنایا، کسی چیز کی کمی نہیں ہمارے مصطفیٰ پر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن احساس کبھی کیا ہمارے آقا نے تو کس کا کیا؟ فتح مکہ ہوا۔ جی جی بے شک۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، آقا رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آقا آج رو رہے ہیں آپ؟ فرمایا ہاں، آج مجھے میری والدہ کی یاد آ رہی ہے، اللہ اللہ، آج مجھے میری امی آمینہ کی یاد آ رہی ہے۔ زور سے بولو کس کی یاد آ رہی ہے؟
حضرت آمینہ کی یاد آ رہی ہے، میری والدہ نے میری بچپن کو دیکھا ہے، کاش اب میری جوانی کو دیکھتی۔ مکے والوں نے مجھے نکالا تھا، ہجرت پہ مجھے مجبور کیا تھا، آج وہی مکہ ہے جس کے طواف سے مجھے روکا گیا تھا، اس کی چابی میرے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری والدہ مجھے دیکھتی تو خوشی سے پھولی نہ سماتی۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو رات کی تنہائی میں سسک سسک کے بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، دیواروں سے مل کر کے روتے ہیں، مکان کے گوشوں میں جا کر کے اللہ اکبر گوشوں سے چپٹ چپٹ کے روتے ہیں۔ کاش میری ماں ہوتی، میری ماں نے میری غربت دیکھی ہے، کاش میری ماں میری خوشحالی بھی دیکھتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کل میرے پاس چلنے کے لیے سوائے سائیکل کے کچھ نہیں تھا، موٹر سائیکل بھی نہیں تھی، آج تو میرے پاس فور ویلر ہے، بیٹھنے کے لیے سب ہے سوائے ماں کے۔ ماں نہیں ہے، ماں ہوتی اللہ اکبر۔ ماں نے کچا مکان دیکھا تھا، کاش آج اس پکے مکان میں بھی میری ماں میری فیملی کے ساتھ رہتی۔ کل کچا مکان کا تو ماں تھی، آج پکا مکان ہے، اس کی دیواروں پہ ٹیلز چپکی ہے، ماربل بچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے سی کا بھی کمروں میں انتظام ہے، سب ہے آرام کرنے کے لیے، ماں نہیں ہے میری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کی تنہائی ماں کے جانے کے بعد رلاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج لوگ ماں کے پیار کو بھلا دیتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں یہ برائی پائی جا رہی ہے۔ کچھ نوجوان کہتے ہیں مائی وائف از مائی لائف، میری وائف میری لائف ہے، میری وائف ہی میرے لیے، میری بیوی ہی میری کامیابی کا راز ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں نادان، تو نے ماں کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تیری بیوی تجھ سے کہتی میں تجھ سے تیری ماں سے زیادہ محبت کرتی ہوں، علماء اس کو کہتے وہ جھوٹی ہے، اور آگے بڑھ کے 2 قدم کہہ دوں مجھے معاف کیا جائے۔ جو بیوی یہ کہے نا اپنے شوہر سے، اپنے وائف اپنے اللہ اکبر اپنے شوہر سے کہ میں تمہیں تمہاری ماں سے زیادہ چاہتی ہوں، تو اس عورت کو چڑیل کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ڈائن کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹی ہے، وہ ماں سے زیادہ محبت نہیں کر سکتی۔ کبھی سوچا ماں کسے کہتے؟ ماں اس ذات کا نام ہے جس نے 9 مہینہ تجھے پیٹ کے اندر رکھا۔ ماں کس کو کہتے ہیں؟ جس نے 9 مہینہ تجھے اونچا بول اونچا پیٹ کے اندر رکھا، پھر تو پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو 3 سے 5 سال تک تجھے اپنی گود میں سینے سے چمٹائے رکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر 9 مہینہ تجھے پیٹ میں، 3 سال تک تجھے ہاتھوں میں، پھر عمر بھر تجھے ماں نے بھلایا نہیں۔ تو دہلی میں جا کر کے قیام پذیر ہوا ہو گیا، تو ممبئی میں جا کر کے عیش و عشرت کی ماں سے اللہ اکبر ماں کو بھول کے زندگی گزارتا رہا۔ تو نے ماں کو بھلایا ہے لیکن ماں نے تجھے نہیں بھلایا ہے۔ ماں نے تجھے دن میں بھی یاد رکھا، ماں نے تجھے شام میں بھی یاد رکھا۔ ماں اللہ اکبر جب بستر پہ جاتی تھی اسے ہچکی آتی تھی، وہ کہتی تھی میرا بیٹا مجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں جب کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتی تھی، لقمہ بنا کر کے منہ میں رکھنے جاتی تھی، تجھے یاد کرتی تھی میں کھانا کھا رہی ہوں، شاید میرے بیٹے نے کھانا نہ کھایا ہوگا۔ صاحب دسترخوان پہ روٹیاں 5 ہو، کھانے والے 6 ہو، اس میں ایک ماں ہوتی ہے جو کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے، تم 5 بھائی مل کر کے کھا لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم کس قدر گر گئے ہیں کہ 5 بیٹوں کو مل کے اکیلی ماں نے پال لیا، سنبھال لیا، سوار لیا، سب کو اسکول کے لیے تیار بھی کرتا، سب کی ڈریس دھو کر کے بھی دھونا، سب کی یونیفارم بھی تیار کرتا، سب کی آنکھوں میں سرما لگانا، سب کے بالوں میں تیل ڈالنا، کنگھا کرنا، کپڑے پہنانا، جوتے اللہ اکبر اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کے پیروں میں پہنانا، اس کے بعد اللہ اکبر ان کا ٹفن تیار کرنا، بچے پڑھنے کے لیے جاتے، ماں اللہ اکبر جیسا جی بچے گھر میں آتے تو ماں اللہ اکبر ان کے پیروں سے جوتیاں بھی نکالتی ہے، ان کے جسم سے کپڑے بھی اتارتی ہے، پھر اس کپڑوں کو دھونے کے لیے واشنگ مشین میں ڈال دیتی ہے، اور بچوں کو کپڑے پہنا کر کے انہیں کھانا کھلاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر کے کھلاتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں
माँ ने तेरी बचपन में जूतियों को तेरे पैरों में पहनाया, माँ ने तेरी जूतियों को अपने हाथों से उतारा, तूने माँ को इस तरह सिला दिया है कि जब शादी हो गई तो तू माँ से दूर जाकर के रहने लगा। अल्लाह अकबर, तुझे इतना भी नसीब नहीं है, तू घर में आए तो 1500 रुपए निकाल के अपनी माँ के हाथों में रख दे। तुझे क्या हो गया? तू दुआएं भी लेता है, खुश होकर के लेता है, तू खाली हाथ चूमता है, तू माँ के कदमों को चूमता है। तुझे इतना एहसास नहीं, तेरे बच्चों के खर्चे हैं, तेरी बीवी का खर्चा है, खर्चा तेरा भी है कि तेरी माँ का खर्चा नहीं है। दुआ लेने से पहले 500 का नोट अपने पॉकेट से निकाल के अपनी माँ की जेब में डाल दे, 1000 रुपए अपने गैली से निकाल के अपनी माँ के जेब में डाल दे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज लोग हाथों में कटोरे लेकर के दुआएं करते फिरते हैं। कलियर शरीफ, अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, मैं इनका मुखालिफ नहीं। जितने औलिया अल्लाह है, मैं मसलक आला हजरत का मानने वाला हूँ, मैं आला हजरत की तहजीब को मानता हूँ, उनके कल्चर को मानता हूँ। आला हजरत इमाम अहमद रजा की तालीम ये है, जितने सलासिल के बुजुर्गाने दीन है वो सब हम से सरों के ताज। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथों को उठाओ, इस्तिक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मज़हब-ए इस्लाम जिंदाबाद, मज़हब-ए आला हज़रत जिंदाबाद, मज़हब-ए वालिदैन जिंदाबाद, मज़हब-ए वालिदैन जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। दुआएं कराओ, उलमा से दुआ कराओ, थोड़ी सी जिक्र के रखो। अल्लाह अकबर। उलमा से दुआएं कराओ। हजरत कारी वसीम साहब को मैं जानता हूँ, बगैर हिस्स का इंसान है ये, कोई हिस्स होता नहीं। अल्लाह ताला हम सबको बेलोस दीन की खिदमत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और हजरत को मज़ीद इस्तिक़ामत अता फरमाए। सब जिंदगी गुजार रहे, मास्टर भी जिंदगी गुजार रहे, डॉक्टर भी जिंदगी गुजार रहे। कुछ डॉक्टर ऐसे जो मरे मरने पे ऑक्सीजन दिला के लूट लेते हैं और फिर अपनी बिल्डिंग बनाते हैं। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, कुछ ऐसे हैं जो पेशेंट को देखते हैं गरीब है तो फ्री में इलाज कर देते हैं। ऐसा है कि नहीं है? अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर डिपार्टमेंट में, हर लाइन में है, हर महकमे, हर विभाग में अच्छे बुरे हैं। लेकिन साहब जिंदगी अच्छी वो है जो इस्लाम के काम आए। जिंदगी यूं तो जीने को जीते हैं सब, सबको देता नहीं ये तौफीक रब। जिंदगी है हकीकत में जो खर्च हो खिदमते इल्म दीने नबी के लिए। आपने हजारों रातें गुजारी हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ तुम्हारी सबसे अच्छी रात वो है जो अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में गुजर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं है ऐसी रात का तोड़ नहीं हो सकता, ऐसी रात का पतन नहीं हो सकता। बस मोहब्बत से बैठे रहो, इस तरह बैठो कि अब दिल नबी की बारगाह में टाल दो और इस तरह कहो आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। महशर में जब के पूछा इसिया शियार बंदा था मुस्तरीब के देखूं अंजाम क्या हूँ मेरा। उम्मत के गम में रोते हुए जो उनको देखा बेसाख्ता मचल के आसी पुकार उठा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया इतना रोए है रातों को रोए है मुस्तफा मेरे तेरे लिए। हम एक रात चैन से नहीं गुजार सकते अपने नबी की महफिल में। हजरत मौलाना शाहद साहब कुबला ने बताया ये जन्नती महफिल है, कियारी है जन्नत की, यहाँ बैठो दिल लगा के बैठो, दिल जमरी के साथ बैठो। और फिर उसके बाद जो कहा दाग देहलवी ने कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। वादी रजा की को है हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। इमाम अहले सुन्नत का एहसान है तुम पे उत्तराखंड के हुजूर मुसलमानों, अल्लाह की इज्जत की कसम कि आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत की है। पहले
ہم لوگ سجاتے تھے، جب بدعقیدہ کہتے تھے محفل سجا کے بیٹھے ہو، دلیل کیا ہے اس کے جواز کی؟ تو ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی تھی، حلوہ بریانی بنتی تھی، پکتی تھی، درود لگتی تھی، فاتحہ ہوتی تھی، کوئی پوچھتا تھا دلیل ثبوت کیا ہے؟ تو کوئی ثبوت دلیل میرے تیرے پاس نہ تھا، میرے اور آپ کے اجداد کے پاس نہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مفتی نقی علی خان خاتم المحققین کے مکان پہ جب بریلی شریف میں محلہ اللہ اکبر محلہ ذخیرہ میں آپ کی پیدائش ہوئی تو دنیا کو کہنا پڑا کہ اب فاتحہ کے لیے دلیل مانگتے ہو، دلیل میں ہم اعلیٰ حضرت کو پیش کر رہے ہیں، تم اجلاس کی قیام کی دلیل مانگتے ہو، ہم اس کی دلیل میں اعلیٰ حضرت کو پیش کر رہے ہیں، قیام تعظیمی کی دلیل میں اعلیٰ حضرت کو پیش کر رہے ہیں۔ شرک تھا جب ناز کردہ احمد مختار پر، نکتہ جیتے لوگ علم سید ابرار پر، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تسلیم کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن ٹوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پیشوا کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، ہے امام قوم امت کے نگہباں، زندہ باد زندہ باد اے صوفی احمد رضا خان، زندہ باد عشق محبت عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت حضرات دعائیں لیں، قاری وسیم صاحب سے، حضرت عقیل الرحمن صاحب سے، قاری شعیب صاحب سے، علماء سے آپ دعائیں لیں، دعائیں کرائیں، اولیاء اللہ کے مزارات پہ دعائیں کریں، لیکن یاد رکھیں حضرت کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، عالم کی دعا تیرے حق میں قبول ہو میرے بھائی کوئی گارنٹی نہیں، پیر کی دعا تیرے حق میں قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جب تو اپنی ماں سے دعا کرنے گا، ناظم رضا منظری ٹنکے کی چوٹ پہ تیرے ضمیر تک پہنچنا چاہتا ہے، دلوں میں آگ تک اترنا چاہتا ہے، جب ماں دعا کرتی ہے تو اٹھے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، پہلے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعاؤں کے درجے میں رکھا ہے، جیسے ان کی دعائیں ان کے امتیوں کے حق میں قبول ہوا کرتی تھی، آج تیرے ماں باپ کی دعا تیرے حق میں قبول ہو جاتی ہے، لیکن افسوس ہے صد ہے افسوس صد افسوس، تو سب سے دعائیں لیتا پھرتا ہے، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، کبھی اس کی جوتی سیدھی کی کبھی اس کی جوتی سیدھی کی، کبھی اس کے یہاں چاروٹ کشی کی کبھی اس کے یہاں چاروٹ کشی کی، تو نے تھک کے کھائے پیر کی دست بوسی کے لیے، تو لائن میں بیٹنگ میں لگا رہا پیر کے ہاتھ چومنے مل جائے، نادان پیر کے ہاتھ چوم کے جنتی نہ ہوگا، لیکن ماں کے قدم چھوڑ کے جنتی ضرور ہو جائے گا، ماں کے ہاتھ چھوڑ کے جنتی ضرور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، مجھے کہہ لینے دیا جائے ماں کیا ہے؟ ماں اللہ اکبر کبیرہ، ماں وہ ذات ہے جس نے تجھے اپنے پیٹ میں 9 مہینہ رکھا، پھر 5 سال 3 سال تک تجھے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، پھر پوری زندگی تجھے اپنے دل میں رکھا ہے، تجھے کانٹا لگتا تھا، تجھے تکلیف بعد میں ہوتی تھی، ماں کو احساس پہلے ہو جاتا تھا، میرے لال کو کانٹا لگ گیا، میرا لال پریشانی میں چلا گیا، ماں نے مسلح بچھا بچھا کے راتوں میں تیرے واسطے دعائیں کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کرنا عرض کر رہا تھا، جو بی بی یہ کہے میں تیری ماں سے زیادہ تجھے پیار کرتی ہوں، وہ جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ اس لیے کہ ماں سے زیادہ کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ اگر قاری وسیم صاحب قبلہ مجھے کہنے کی اجازت دے، مجھے پرمیشن دے، تو میں آگے 2 قدم بڑھ کے عرض کروں گا آپ سے، جب قاری وسیم دعا کرے پیار کرے تجھ سے، ان کے پیار کو محبت کریں گے، بھائی عقیل تم سے پیار کرنے لگے، ان کے پیار کو محبت کریں گے، اور کہوں گا تیرا بھائی تجھ سے پیار کرے، بھائی کے پیار کو محبت کہتے ہیں، تیری بیوی پیار تجھ سے کرے، بیوی کے پیار کو محبت کہتے ہیں، بہن کے
واہ واہ یا رسول اللہ واہ 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد گھر سے نکلو گے قدم قدم پہ پیار ملے گا، اللہ اکبر چوراہوں پہ پیار ملے گا، رشتہ داریوں میں جاؤ گے پیار مل جائے گا۔ لیکن قاری وسیم صاحب قبلہ کی موجودگی میں عرض کروں گا، پہلی مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی مراد آباد میں تقریر کا موقع ملا، رات کے تقریباً 2 یا 1 بجے کا 3 بجے کا ٹائم تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت اپنی والدہ کی قبر پہ تڑپ کر کے رو رہے تھے، مجھے بھی لے کر کے گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس لیے ماں کی قبر پہ ایک بیٹا رات کی تنہائی میں پہنچا۔ آدمی دن میں جاتے قبرستان ڈرتا ہے، لیکن یہ بیٹا رات میں اپنی ماں کی قبر پر پہنچ گیا۔ انہیں احساس ہے کہ قدم قدم پہ پیار ملے گا، سسرال جاؤ پیار ملے گا، تایا کے یہاں جاؤ پیار ملے گا، چچا کے یہاں جاؤ پیار ملے گا، بڑے بھائی کے یہاں جاؤ پیار ملے گا، رشتہ داروں میں جاؤ پیار ملے گا، قرابت داروں میں جاؤ پیار ملے گا، مدرسوں میں جاؤ پیار ملے گا، خانقاہوں میں جاؤ پیار ملے گا۔ لیکن جب ماں چلی جائے گی پھر تجھے ممتا نہیں ملے گی۔ ممتا ایک ماں کی ذات سے ملا کرتی ہے، اس لیے اس ماں کی قدر کر میرے بھائی۔ اللہ کی عزت کی قسم، سارے رشتے مل جائیں گے، بیوی جاتی ہے چلی جائے، رشتہ دار چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، بیوی جائے گی دوسری مل جائے گی، ماں چلی جائے گی۔ ہاتھ میں چراغ لے کر کے دن میں اگر جلا کر کے ماں کو تلاش کرے گا، میرے بھائی تجھے ماں نہ ملے گی، وہ میرے بھائی تجھے باپ نہ ملے گا۔ باپ کی عزت کر، ماں کو رسپیکٹ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا پیغام بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے شیخ ابو اسحاق، وہ مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ حضرت علامہ مولانا سید آفاق صاحب قبلہ حضرت کی موجودگی میں حضرت کی دعاؤں کا سہارا لے کر کے ایک بات پہنچاؤں گا، اس کو توجہ سے سنیں۔ حضرت شیخ ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ صبح جب درس دینے کے لیے کلاس میں آئے تو 2 شاگرد رو رہی تھی۔ سوال کیا، حضور رات خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتا دیں۔ فرمایا پہلے تم بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ بولا حضور رات آپ کی داڑھی میں ہیرے اور موتی لگ رہے تھے، آپ کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ فرمایا تم بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے؟ دوسرا بولا حضور اللہ کی عزت کی قسم جو اس نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے۔ بے شک بے شک، تعبیر تو نہ بتا سکے، رونے لگے، اتنا روئے صاحب، اتنا روئے کہ دامن آنسو سے بھیگ گیا، داڑھی آنسو سے تر بتر ہو گئی۔ روتے جاتے تھے، چپتے نہیں تھے، شاگرد رو رہے، استاد رو رہے، دونوں مل کر کے روتے رہے۔ کافی دیر ہو گئی، از حد پریشان ہو گئے۔ شاگرد تو کہا حضور تعبیر تو نہیں بتاتے، اتنا روتے۔ فرمایا بیٹا یہ تعبیر تو مجھے تڑپا رہی ہے، تمہارے خوابوں کی تعبیر ہی تو مجھے رلا رہی ہے، اس تعبیر نے تو مجھے بے قرار کر کے رکھ دیا ہے، تعبیر خواب نے تو مجھے جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ کہا حضور ہمیں تو بتائے۔ بولے مطلب اس کا یہ ہے، رات میں نماز عشاء پڑھ کے جب اپنے گھر پہنچا، اللہ اکبر سب بچے سو گئے، میری والدہ بھی سو گئی، میں اپنی ماں کے قدموں میں پہنچ گیا، اللہ اکبر کبیر میں ماں کے قدموں میں جا کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ کے قدموں کو دبانا شروع کیا، میں ماں کے قدم دباتا رہا، میں ماں کے تلووں کو دباتا رہا۔ اللہ اکبر میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا تھا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن مجھے کبھی موقع نہ ملا تھا اپنی جنت چومنے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج میں نے سوچا کہ اپنی جنت کو کیوں نہ چوموں، تو میں نے اپنے لبوں کو اپنی ماں کے قدموں پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے شاگردوں تمہارے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے، مجھے بتاؤ جس بیٹے کے لب ماں کے قدموں سے ٹچ ہو جائیں تو اس داڑھی میں ہیرے موتی نظر نہ آئیں گے تو کیا نظر آئے گا؟
का चक्कर छोड़, सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है। बाप के हाथ छोड़, माँ के कदमों में पड़ जा। नादान तू माँ को नाराज करके उम्रे पे उम्रे करता है, अल्लाह के घर का चक्कर लगाना जाता है। जब तू माँ को तड़पा के, अपनी माँ को रुला के काबे का चक्कर लगाना जाता है, तो मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूँ, अल्लाह के घर को भी चक्कर आता होगा, खाने काबा भी कहता होगा, खाने खुदा भी कहता होगा। यार ये बंदा किस चक्कर में लगा है, इसका चाहत तो इसके घर में है, इसका किबला इसके घर में है, अपनी माँ को नाराज करके यहाँ आया है। और फिर जब वो नबी के रोजे पे जाता होगा तो यही अल्लाह अकबर आवाज आती होगी, बड़े कम नसीब के हम जो करार तक न पहुंचे, माँ का नाफरमान नबी के रोजे पे जाता है। उसके बारे में यही कहूंगा, बड़े कम नसीब के हम जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। जो माँ को नाराज करके रोज़े नबी पे जाता है तो वो जालियों तक जाता है, और जो माँ की दुआएं लेकर के जाता है वो सुनहरी जालियों तक भी जाता है, नबी के दिल तक भी जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, आला हज़रत जिंदाबाद, हज़रत वालिदैन जिंदाबाद, हज़रत वालिदैन जिंदाबाद, हज़रत अल्लाह मोहम्मद नाज़िम मंजरी साहिब क़िबला जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। हाथ जोड़ करके अलग बात करूंगा, माँ की शान मैंने बयान की, लेकिन कहूंगा हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, कान खोल करके सुन ले। बेटा तेरा तुझे न समझता तो गुनाह तेरा भी है। कभी सोचा है तूने बच्चे को कैसे पाला है? बच्चा जैसे ही पैदा हुआ और वो रोने लगा, तूने क्या थमाया? मोबाइल। ले लल्ला ले, देख ले। अब लल्ला को मोटू पतलू देखने में लगा के नहीं लगा? फेसबुक में तो सवारियां अच्छा भी आ रही है, बुरा भी आ रही है, और ये बच्चे का जहन तो साफ कागज की तरह है। अच्छा देखेगा तो अच्छा लिखेगा, और बुरा देखेगा तो बुरे असर पड़ेंगे, और बुरा ज्यादा आवे अच्छा कम आवे। इस सोशल मीडिया पे बता रही हूँ तुम्हें। हाँ, खुराफात ज्यादा चल रही है। हाँ, खुराफात तो समझ रहे होगे, कुछ लोग तो इतने बड़े हो गए मस्जिदों में भी खुराफात कर रहे हैं जाके। या तो जाएंगे नहीं, जुम्मे के दिन जाएंगे तो वहां भी खुराफात करने के चक्कर में लगते हैं। डरो, अल्लाह से डरो, है नहीं? ये मस्जिदें जो है ना इबादत के लिए, खुराफात के लिए नहीं है। मदरसे जो है ना दीन मुस्तफा सीखने के लिए है, खुराफात के लिए नहीं है। अल्लाह अकबर। अज़कर नाज़रीन, अपने बच्चों को मोबाइलों से बचाओ, इसलिए कि देखो, मैं नहीं कहता, डॉक्टरों की रिपोर्ट है कि जब बच्चा, बीबी, औरत, खातून हमल से हो, प्रेग्नेंट हो, हामिला हो, तो जैसी ग़िज़ाएं खाएगी उस ग़िज़ा का असर बच्चे पे पड़ता है। सेब अनार खाए तो असर बच्चे पे पड़ेगा, बादाम अखरोट खाए तो बच्चा ज़हीन होगा। जब ग़िज़ाओं का असर बच्चे पर पड़ सकता है तो कुरान की तिलावत का असर क्यों नहीं पड़ सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मुझे इजाजत दी जाए तो मैं कहूँ आप तक बात पहुँचाऊँ पैगाम माँ बहनों के हवाले से। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, करनाल पानीपत की सरजमीन पे एक बच्चे का तवल्लुद हुआ। बच्चा पैदा हुआ, चुपता ही ना था। 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, रोता जाता। वालिद ने दिखाया तबीबों को, हकीमों को, किसी के मर्ज समझ में ना आया, बच्चा ना छुपा रोता रहा। माँ परेशान है, पूरी रात बच्चे की खातिर जागती रहती है। यार तुझे किसने कह दिया माँ से ज्यादा भी प्यार कर सकता? माई वाइफ इज माई लाइफ, ना कह माई मोम इज माई लाइफ, ये कह मेरी माँ मेरी लाइफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और माँ के साथ साथ बाप को भी कहा कर, यार बाप भी तेरी लाइफ है ना। बाप ने देख अपनी जवानी बेची है तुझे कामयाब करने के लिए। एक बच्चे की कामयाबी में माँ की दुआएं होती हैं तो बाप की मेहनतें होती हैं। बाप अपने आप को बेचता है तब जाकर के तू
کامیاب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو نا ماں کو سمجھتے باپ کو نہیں سمجھتے، نہیں سمجھنا چاہیے باپ کا مقام بھی ماں سے زیادہ اونچا ہے۔ کم نہ سمجھے ماں کے قدموں میں تیری جنت ہے، لیکن تیری جنت ماں کے قدموں میں اور تیری ماں کی جنت تیرے باپ کے قدموں میں۔ جس کے قدموں میں تیری جنت اس کی بھی جنت تیرے باپ کے قدموں میں۔ کتنا اونچا مقام ہے باپ کا، اور باپ کے پیار کو کم نہ سمجھنا میرے بھائی۔ باپ کا پیار اتنا، دیکھو تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، اس کا پریکٹیکل کر لینا، میرا تجربہ آپ بھی جا کے تجربہ کرنا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب روتے ہیں نا، مائیں اپنے بچوں کو چھپایا کریں، پریشان نہ ہوا کریں، جھلے آئے نہ کیا کریں کہ ہمارا بچہ پریشان کرتا۔ جو عورت اپنے بچے کی خاطر پوری رات جاگتی رہتی ہے نا، تو اللہ اسے پوری رات عبادت کا ثواب دے دیا کرتا ہے۔ ثواب مل رہا، بچے کی وجہ سے تجھے ثواب مل رہا۔ تیرا بچہ تیرے پیٹ میں اور تو اپنے گھر میں جھاڑو لگائے تو تجھے ثواب اللہ کے گھر خانہ خدا کعبے کے اندر جھاڑو لگانے کا دیا جاتا۔ کس کی وجہ سے؟ کہ تیرے شکم میں جو تیرا بچہ ہے، بچے کی وجہ سے تو جاگتی رہے، تجھے عبادت کا ثواب۔ بچہ تیرے شکم میں، تیرا مقام اونچا ہو جائے، اور جب تک ماں نہ بنے نا تو تیرے قدموں میں جنت نہ آئے۔ ہاں، جنت نہ آئے۔ جنت قدموں میں جب آتی ہے جب اولاد آنگن میں آ جاتی ہے۔ اتنی عورتیں ایسی ہیں کہ دوائی کھا کھا کر کے کڈنیاں فیل ہو گئی، یہی تمنائیں لے کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن ان کی گود میں اولاد بولو نہ آ سکی۔ عزیزان ملت اسلامی، دیکھو میرا تو تجربہ، تم بھی تجربہ کرنا۔ جب بچے روتے ہیں ماں اٹھاتی ہے، کمر پہ بٹھاتی ہے اور کہتی جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں میرے لال تو بھی دیکھ لے، لیکن ابا کی محبت دیکھ بھائی۔ جب باپ اٹھاتا ہے، باپ کمر پہ نہیں بٹھاتا ہے، باپ کاندھوں پہ بٹھاتا ہے۔ دیکھو تم نے دیکھا ہوگا کتنے باپ کاندھوں پہ اپنے بیٹے کو بٹھاتے ہیں۔ ماں کبھی کاندھوں پہ بٹھاتی ہے؟ ماں کاندھوں پہ نہیں بٹھاتی، باپ کاندھوں پہ بٹھاتا ہے۔ ماں بٹھاتی ہے کمر پہ، اور بٹھانے کے بعد کہتی ہے جہاں تک کا میں دیکھ رہی ہوں وہاں تک کا تو دیکھ لے۔ لیکن باپ کاندھوں پہ بٹھا کر کے بولا بیٹے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جہاں تک کا میں بھی نہیں دیکھ رہا ہوں وہاں تک کا تو دیکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بنا رہے باپ کے پیار کو کم نہ ناپنا، باپ کی شفقتوں کو کم نہ تولنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بچہ جو نہ ماں کو چپ ماں کو آرام ہی نہیں کرنے دیتا، اس بستی سے ایک عالم دین کا گزر ہوا۔ والد صاحب بچے کے روتے آئے، حضور ہمارے یہ 10 دن ہو گئے، بچے کی پیدائش ہوئی 10 دن قبل، وہ بچہ خاموش نہیں ہوتا۔ حضرت نے سورہ فاتحہ جب پڑھنا شروع کی تو بچہ خاموش ہو گیا۔ کہا تم اپنے بچے کو ٹریٹمنٹ غلط دلا رہے تھے، اس کی غذا تلاوت قرآن، تم اسے سیرپ پلا رہے تھے، تم اسے پیس کے ٹیبلٹ کھلوا رہے تھے، اس کی غذا وہ نہیں، اس کی غذا تلاوت قرآن۔ کیا مطلب؟ فرمایا مطلب یہ ہے جب تمہاری بیوی پریگننٹ تھی اور یہ بچہ تمہاری بیوی کے شکم میں تھا، تو تمہاری بیوی اتنا قرآن پڑھتی تھی، بہت قرآن پڑھتی تھی، وہ کھانا بناتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، کپڑے دھوتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، امور خانہ داری کو انجام دیتی جاتی تھی، قرآن پڑھتی جاتی تھی۔ تمہاری بیوی قرآن پڑھتی رہی، تمہارا بیٹا تمہاری بیوی کے اپنی ماں کے شکم میں قرآن کو سنتا رہا، اسے اتنا قرآن سن لیا ہے، اسے قرآن سے پیار ہو گیا ہے، وہ قرآن کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ گویا تلاوت قرآن اس بچے کی غذا بن گئی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میری بہن، میری ماں، اتنا قرآن سنا دے اپنے بیٹے کو تاکہ تیرا بیٹا بھی قرآن سننے کا عادی بن جائے، تیرے بیٹے کو بھی قرآن سے محبت ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اب جب تمہاری بیوی نے بچے کو جنم دیا تو وہ ان ایام میں چلی گئی جس میں وہ قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، اب
तुम्हारे बेटे ने माँ के शिकम में कुरान सुना है, अब उसे कुरान सुनना नहीं मिल रहा है और गोया तिलावत के कुरान उसकी आदत में शामिल हो गया, उसकी ग़िज़ा बन गई तिलावत के कुरान। अब तुम उसे हकीमों के पास लेकर के जा रहे थे, तुम उसे डॉक्टरों के पास लेकर के जा रहे थे, मर्ज कुछ और था और तुम दवा कोई दूसरी दिला रहे थे। गोया तिलावत के कुरान उसकी ग़िज़ा है। अब सूरह फातिहा मैंने पढ़ करके उसे सुना दिया है, तुम्हारे बच्चे की ग़िज़ा मिल गई है। अब यही रुक करके एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर माँ कुरान पढ़े, बच्चा कुरान पढ़ने का आदी बन जाए, कुरान सुनने का आदी बन जाए, और माँ अगर अपने बच्चे को मोबाइल दे, बच्चा मोबाइल पे नाच गाना देखे, तो बच्चे की फितरत में, बच्चे के अल्लाह अकबर, बच्चे पे नाच गाने के असरात मुरतब हो जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को माए कुरान सुनाए, ताकि बेटा हुसैन ना बनेगा, हुसैन का गुलाम बन जाएगा। अब आप अगर मुझसे पूछेंगे वो बच्चा कौन था करनाल में, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो बच्चा अपने वक्त का कलंदर पुरानी शाह थे। सरकार गौसे आजम पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर सैयदुना शेख उश-शुयूख शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जरा गौसे पाक को देखें तो इनके वालिद को देखें। वाक़िया पुराना है, बहुत दिनों से सुन रहे हो, लेकिन मैं कुछ बातें नई देने की, इसमें जदीद देने की कोशिश करूंगा और दूसरे अंदाज में सुनाने की कोशिश करूंगा। और मैं बताऊंगा, देखो कुरान का असर, माँ की तरबियत का असर बेटे पर कैसे पड़ता है। अब गौसे पाक की जिंदगी देखें। गौसे पाक के वालिद माजिद का नाम हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त है। आपके नाना का नाम हजरत अब्दुल्ला सोमई है। आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम फातिमा उम्मुल खैर खानी है। 3 नाम हो गए। वालिद का नाम अबू साले और वालिदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा, नाना का नाम अब्दुल्ला सोमई, 3 नाम तकरीर सुने। हजरत अबू साले गौसे पाक के वालिद का रोजा है, दरिया दजला के किनारे जा रहे, इफ्तार का टाइम हुआ, दरिया दजला पे सेब बहता हुआ आया, उठाया, रोजा कुशाई की इफ्तार कर लिया। ख्याल आया कि बगैर इजाजत सेब खा लिया है, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। अब माफी के लिए चलते रहे। एक घना बाग नजर आया, उसकी कुछ डाले दरिया दजला की जानिब झुकी हुई थी, पके फल टूट करके गिर रहे थे। यकीन कामिल हो गया कि सेब इसी बाग का मैंने खाया है। मालिक के पास पहुंचे, मालिक ने देख लिया और पहचान लिया ये आने वाला वली है। वली रा वली निशाना सच, वली को पहचानता है और पागल को पहचानता। कर्नाटक में एक पागल जो था ना, एक का बच्चा लेकर के ऊपर चला गया, ऊपर वाली मंजिल पे, और नीचे से दरवाजा लॉक करिए और बच्चा लटका के बोला ऊपर से नीचे को डालूंगा। अब नीचे से लोग कह रहे हैं ये खा लिए, वो ले लिए, कि तुझे कपड़े दे देंगे, तुझे ये मीठा खिलाएंगे, तुझे मटन चिकन, जो भी मुंह में आ रहे थे लोग वही कह रहे थे, ये पागल के बच्चा ना फेंक दे नीचे। तो वो नहीं, वो तो मैं तो फेंकूंगा, मुझे मुर्गा नहीं चाहिए मैं तो फेंकूंगा, मुझे बकरा नहीं चाहिए मैं तो फेंकूंगा, मुझे रसगुल्ले नहीं चाहिए मैं तो फेंकूंगा। अब उसी कैटेगरी का दूसरा आ गया, पागल आ गया। पागल को पहचानना है ना। उसने कहा अच्छा तू बच्चे को नीचे फेंकेगा, नीचे लेकर नहीं आ गया ऐसे? बोले नहीं लेकर आऊंगा। उसने कहा लाओ एक बिलेट ला के दो। कारी साहब उससे बिलेट ला के दिया। उसने कहा दिख रहा है मेरे हाथ में क्या है, अगर तू बच्चा नीचे लेकर ना आगा ना तो इसी बिलेट से ना मैं बिल्डिंग काट दूंगा, तू गिर जाएगा। तो ऊपर से बोला बिल्डिंग मत काटिए भैया, मैं नीचे लेके आ रही हूँ। हाँ तो पागल को पहचानता है, पहचानता कि नहीं पहचानता है? वली को पहचानता है। वली को पहचानता है। गौसे पाक के नाना ने गौसे पाक के वालिद को पहचान लिया, ये आने वाला जवान अल्लाह का वली है। अल्लाह अकबर। कहा माफी चाहते हो सेब की? बोले माफ तो कर दूंगा, मेरी एक शर्त है उसे पूरा करो, 10 साल तक मेरे बाग में खिदमत करो। का ठीक है खैर करता हूँ। करते रहे, 10 साल पूरे हो गए। शोट में सुना रहा हूँ, जब 10 साल पूरे हुए बोले हुजूर अब चलो।
माफ कर दो सेठ की गलती। कहा नहीं एक शर्त और दूंगा, उसे भी पूरा कर। तुमने तो एक लगाई थी। बोले ना दूसरी भी करनी होगी, माफ नहीं करूंगा गलती सेठ की। बोले चलो ठीक है दूसरी बताओ। दूसरी क्या? बोले दूसरी ये मेरी एक लड़की है, उसके अंदर 5 ऐब है, 5। डरियो मत नौजवानों, जितने कुंवारे ना वो दिल पे हाथ रख ले। 5 ऐब है। का बताओ साहब 5 ऐब क्या क्या? पहला, बोले पहला तो ये है वो आंखों से अंधी है, तुम्हें उससे शादी करनी। अल्लाह अकबर। जिंदगी भर का मामला, कोई 1-2 साल के बाद दूरी थोड़ी बनानी है? और किसी को अंधा शरीके सफर मिले, शरीके हयात अंधा मिले, हर जगह उसका हाथ पकड़ के लेकर के जाएगा। बाजार में जाए तो हाथ पकड़े, टॉयलेट को जाए हाथ पकड़े, बिस्तर पे लेके जाए तो हाथ पकड़े, जिंदगी भर उसका हाथ पकड़ना होगा। अल्लाह अकबर। एक बुड्ढे को मैंने देखा, बेटे के कदमों में अपनी पगड़ी रख दी और पगड़ी रख के बोला मेरे लाल मेरी बात मान जा। उन्होंने बोला मानूंगा नहीं। पता लगा तू नहीं मानेगा। बोले साहब मेरे जो निकाह में कर रहे हैं ना ये, वो लड़की की आंख में फर्क है, मैं नहीं करूंगा। बोले यार इतनी मेहनत तेरे अब्बा कर रहे तो कर लेना। बोले ना करूंगा नहीं। तो हमने बुड्ढे से पूछा तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे? बोले मौलाना बुलेरो मिल रही है, बुलेरो मिल रही है। लड़का बोला मुझे बुलेरो से मतलब नहीं है, मुझे तो बीबी से मतलब है। आंख में फर्क है, करूंगा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। आंख में फर्क, बुड्ढे के मंसूबों पे बेटा पानी फिर रहा है, बुलेरो पे पानी फिर रहा। अल्लाह अकबर। गौसे पाक के वालिद पे कुर्बान जाओ, उनके गौसे पाक के नाना बोले आंखों से अंधी है मेरी बेटी। पहला ऐब। अल्लाह अकबर। का चलो बताओ दूसरा बताओ। दूसरा क्या है? बोले दूसरा ऐब ये है कानों से बहरी है। अल्लाह अकबर। का तीसरा बताओ। चलो तीसरा ऐब क्या? बोले तीसरा ऐब ये है जबान से गूंगी है। चौथा बताइए। बोले चौथा ऐब ये है हाथों से लुंजी है, हाथों से बेकार है। और पांचवा? बोले पांचवा ऐब ये है कि पैरों से लगड़ी है और तुम्हें उससे शादी करनी है। शादी करोगे तो सेठ की गलती माफ होगी, वरना मैं न करूंगा माफ। यार हुजूम दिलो दिमाग में बन बन करके आए, ख्यालात बन बन करके आए। अल्लाह अकबर के ऐसी बीबी के साथ शादी होगी जो जबान से गूंगी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, दस्तों पास से अपाही जो माजूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे उसके साथ निकाह करना है। सरकार उसे पाक के वालिद ने सोचा अरे एक तरफ ऐसी बीबी से अल्लाह अकबर निकाह का मामला है और दूसरी तरफ सेठ की गलती माफ हो रही है। आखिर जवानी तो एक दिन खत्म हो जाएगी। ये जो बुजुर्ग मुझसे बात कर रहे हैं ये बूढ़े हो गए हैं, इनकी दाढ़ी सफेद हो गई है, एक दिन मेरी दाढ़ी भी सफेद हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ तवज्जो। इधर भाई इधर देखो, देख तो मैं भी लिया हूं उन्हें, तुमसे पहले मैंने देखा। हाँ लेकिन मैं नजरअंदाज कर रही हूँ। मैं अगर इन्हें इनकी मैं मत तकरीर करना आया हूँ, मुझे क्या मतलब? जब माँ बाप ने सिखाकर कुछ नहीं भेजा तो सर फट जाए तब पता चलेगा माँ बाप को। शर्म ना आ रही तुझे? अरे अरे बैठ जाए यार, ये दूसरी लैंग्वेज समझ ही ना रहे यार। हाँ हाँ बैठ जा भैया बैठ जा। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया सरकार हुस्से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ने कहा जवानी बोलो बोलो फानी है, जवानी हमेशा रहती है? अरे जवानी हमेशा रहती है?
ہمیشہ نہیں رہتی ہے، جوانی مہمان بن کر کے آتی ہے، جوانی آتی ہے جانے کے لیے۔ اللہ اکبر، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے، ہر باقی کو فنا ہو جانا ہے۔ غوث پاک کے والد نے بصر و چشم اس بات کو بھی ان کی شرط کو قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ غوث پاک کے نانا نے غوث پاک کے والد ماجد کی سیب کی غلطی کو معاف کر دیا۔ اب حضرت فاطمہ ام الخیر سے ملاقات کرنے کے لیے جب غوث پاک کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست پہنچے ہیں، سلام کیا، حیرت زدہ ہو گئے کہ اللہ اکبر۔ بزرگ عبداللہ سومئی نے کہا تھا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، دست و پا سے اپاہج جو معذور ہے اور زبان سے گونگی ہے، اور یہ تو حسن و اللہ اکبر حسن کی ملکہ بیٹھی ہے، حسن و جمال سے آراستہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ الٹے قدم واپس آ گئے، آ کر کے کہا حضور یا تو آپ نے غلط بیان کیا یا مجھے غلطی ہو گئی، میں غلطی سے کسی اور لڑکی کے پاس چلا گیا، کسی دوسری خاتون کے پاس چلا گیا۔ عبداللہ سومئی نے کہا جوان پاک پتہ بات کیا ہے، بیٹے پاک پتہ بات کیا ہے؟ کہا حضور آپ کہتے تھے میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنچی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے۔ میں نے جا کر کے دیکھا ہے، پیر بھی سلامت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، زبان بھی سلامت ہے، کان بھی سلامت ہے، آنکھیں بھی سلامت ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی بچی جو ہے، آپ کی بیٹی جو ہے، آپ کی نور نظر جو ہے، حسن و جمال کی ملکہ ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ سومئی ہے اسے پاک کے والد کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر کے کہنے لگے بیٹے کان کھول کر کے سن لے، میں نے اپنی بیٹی کو ہاتھوں سے لنچی کہا، پیروں سے لنگڑی کہا، زبان سے گونگا کہا، کانوں سے بہرا کہا، آنکھوں سے اندھا کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، میری بیٹی نے آج تک تو ان آنکھوں سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والا کا ہندوستان غیر محرم کو آنکھوں سے نہیں دیکھا اور کانوں سے میں نے بہرا کہا۔ آج تک اس نے کسی غیر محرم کی آواز کو اپنے کانوں سے نہیں سنا، آج تک تو سنا نہیں۔ ایسی پرورش کر میرے بھائی اپنی بچی کی، دیواریں اونچی کرنے سے کچھ نہ ہوگا، جتنی نظر مسجد کے امام پہ رکھتا ہے اس سے زیادہ نظر اپنی بچیوں پہ رکھ۔ دیواریں اونچی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک تو اس کے ہاتھ سے موبائل نہ چھینے گا۔ بتا بچی کنواری ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، کیا مطلب؟ کون سی فیکٹری چل رہی ہے تیری بیٹی کی؟ افسوس ہے مجھے اس باپ پہ جو دیواریں تو اونچی کرتا ہے لیکن بیٹی پہ نظر نہیں رکھتا۔ اپنی بیٹی کو موبائل نہ دے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا کیا ترجمہ دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا وہ لباس ایسا دے جو شریعت کی نظر میں ٹھیک ہو۔ اپنی بیٹی سے بتا بیٹی تیرے لیے آئیڈیل حیدرآباد کی ثانیہ مرزا نہیں، مدینے کی فاطمہ الزہرا ہے۔ بیٹی ان کے کلچر میں تیری کامیابی ہے۔ جب ایک ماں اپنی بیٹی کو بتائے گی نہیں فاطمہ ہے کیا، تو اس بیٹی کو کیا پتہ چلے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کرے۔ غوث پاک کے نانا بولے اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، میں نے اپنی بیٹی کو زبان سے گونگی کہا، اس کا مطلب یہ ہے آج تک بیٹی نے بد کلامی نہیں کی ہے۔ اے میری بہن، تو بات بات پہ اپنی زبان پہ اب شبد لاتی ہے، فحش کلام تو کرتی ہے، اپنی زبان سے تو گالی بھی دیتی ہے۔ تجھے گالی دینا زیب نہیں دیتا، تیری محلے میں جھگڑے اور تیری اونچی آواز سے کلام کرنا تجھے زیب نہیں دیتا۔ تو نے لڑائی جھگڑے محلے گلی میں کی، پتا تجھے کتنا نقصان دیا؟ تیرا رشتہ آیا تو لوگوں نے بیچ میں پھنی مار دی، کہا فلانے کی لڑکی کے یہاں رشتہ لے کر کے جاتے ہو، وہ تو بہت زیادہ کلام کرتی ہے، جھگڑیلو ہے، جھگڑا کرتی ہے، لڑائی کرتی ہے۔ بہن بیٹی تیری عزت بد
کلامی میں نہیں، تیری عزت اچھی کلامی میں ہے. تو اپنی زبان سے جتنا قرآن پڑھے گی نا، تیرے رشتے بھی اتنی جلدی آئیں گے، اور تیری عزت بھی اور تیرا اللہ اکبر مرتبہ بھی فاطمہ الزہرا کے کلچر میں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تیسرا عیب کہا میں نے، جو عیب کہا تھا نا بیٹی کا، کہ میری بیٹی ہاتھوں سے لنجی ہے، میری بیٹی نے کسی ناجائز چیز کو اپنے ہاتھوں سے آج تک تو پکڑا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پانچویں چیز میری بیٹی پیروں سے لگی، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے ابو صالح بیٹے کہ میری بیٹی نے غلط راہ پہ آج تک تو قدم رکھا نہیں ہے. ایسی ماں ہے غوث پاک کی کہ اللہ اکبر اپنی آنکھوں سے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، کانوں سے غیر مرد کی آواز کو نہیں سنا، زبان سے بد کلامی نہیں کی، ہاتھوں سے کسی غلط چیز کو پکڑا نہیں، قدم غلط راستے پہ رکھے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے فاطمہ ام الخیر ثانی، ولی کامل کی بیٹی تھی، اور ولی کامل کے نکاح میں گئی. ولی کامل کی بولو بیٹی ہے. عبداللہ سومئی ولی ہے، یہ ان کی بیٹی ہے. ابو صالح غوث پاک کے والد ولی ہے، یہ ان کی بیوی بنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب ماں بننے کا نمبر آیا ہے، بیٹی بھی ولی کی ہے، بیوی بھی ولی کی ہے، اور ماں ولیوں کے امام کی بنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. غوث پاک ولیوں کے امام ہے. جب آپ تشریف لائے ہیں، ولیوں کے امام بن کر کے تشریف لائے، اور غوث پاک کی والدہ کو یہ شرف حاصل ہوا، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں غوث پاک کو کھلایا. غوث پاک کو اللہ اکبر اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں پلایا. غوث پاک کو کھلانے کا شرف فاطمہ ام الخیر ثانی کو حاصل ہوا. سرکار غوث پاک کا بھی یہی واقعہ ہے. غوث پاک کی والدہ نے اس طرح آپ کی خدمت کی. جب آپ بڑے ہو گئے تو آپ کا ہاتھ پکڑ گئے. جب مکتب میں امام صاحب کے پاس لے جایا گیا، کہا میرے بیٹے کو پڑھاؤ. غوث پاک کو جب پڑھایا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، تو غوث پاک نے 15 سپارے، ایک روایت میں ہے 18 سپارے پڑھ دیے. امام صاحب چہرہ تکنے لگے. کہا عبدالقادر یہ بتاؤ، مجھے پڑھانے آئے ہو یا پڑھنے آئے ہو؟ یہ تو بتاؤ تم نے اتنے سپارے کس جگہ حفظ کیے ہیں، کس اللہ اکبر مکتب میں پڑھے ہیں، کس درسگاہ میں پڑھے ہیں؟ تو غوث پاک نے کہا میں نے اتنے سپارے کسی درسگاہ مکتب میں نہیں، بلکہ اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے ہیں. کیا مطلب؟ میری ماں 18 سپاروں کی یا 14 سپاروں کی حافظہ ہے. جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، میری ماں جھاڑو لگاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، میں ماں کے پیٹ میں قرآن سنتا تھا. وہ کھانا بناتی تھی تو میں قرآن سنتا تھا. وہ روٹیاں سیکتی تھی تو میں قرآن سنتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ دودھ پلاتی تھی مجھے تو میں قرآن سنتا تھا. میری ماں نے مجھے قرآن کے یہ 14 سپارے سنائے ہیں. کاش 30 سپارے سنائے ہوتے تو عبدالقادر جیلانی پورا حافظ تمہیں آج نظر آتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بنا رہی تکبیر، اللہ اکبر. رسالہ مذہب اسلام زندہ باد. اعلیٰ حضرت زندہ باد، زندہ باد. کانفرنس زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. بہت اچھا پیغام میں ہے. کہنا چاہتا ہوں، ماشاء اللہ. سرکار پیرانی پیر روشن ضمیر کسی عام بندے کا نام نہیں. جس طرح نبیوں میں ہمارے نبی کی شان سب سے الگ ہے، ولیوں میں شیخ عبدالقادر جیلانی کی شان اونچا بولو سب سے اونچا بولو سب سے الگ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھو سنو، آپ جیلان میں پڑھتے رہے. کہتے ہیں 10 سال کی میری عمر تھی، اور کہتے ہیں مجھے ان سے پوچھا نا تمہیں کب علم ہوا کہ تم اللہ کے ولی ہو؟ کہتے ہیں کہ میں مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا تو پیچھے سے آواز آتی تھی افسحوا لی ولی اللہ. کہا یہ آواز کس کی ہوتی تھی؟ کہا یہ آواز فرشتوں کی ہوتی تھی. فرشتے کہتے تھے راستہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کا ولی آ رہا. کہتے مجھے اسی وقت معلوم ہو گیا تاکہ اللہ نے مجھے ولایت عطا فرمائی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک نے بغداد میں جا کر کے علم حاصل کیا. 18 سال کی عمر ہے، مدرسہ نظامیہ کے طالب علم اسٹوڈنٹ ہے. وہاں آپ علم
حاصل کر رہے ہیں. آپ کے پیر و مرشد کا نام ابو سعید مخزومی ہے. سرکار غوث پاک کے پیر و مرشد کا نام بولو, ابو سعید, شیخ ابو سعید مخزومی ہے. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک کے بیٹے حضرت شیخ موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے. قاری شعیب صاحب حضرت شیخ موسیٰ یہ غوث پاک کے بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے والد ماجد عراق کے جنگلوں میں چلے گئے. غوث پاک کہاں گئے؟ عراق کے جنگلوں میں. اور ایسا ٹائم بھی میرے والد ماجد میں آیا. غوث پاک کے بیٹے کہتے ہیں کہ پانی دور دور تک نہیں تھا, نہ پانی مل رہا ہے نہ کھانا مل رہا ہے, شدت کی پیاس ہے. سرکار شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو کہتے ہیں میرے والد ماجد کو بھوک پیاس نے نڈھال کر دیا. جنگل میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے, عراق کے گھنے جنگل میں تھے. جب پیاس نے نڈھال کر دیا تو ایک بادل کا ٹکڑا ہمارے والد ماجد سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے جسٹ سر پہ آیا اور وہ برسنے لگا. اس زور سے برسا کہ میٹھا پانی ہمارے والد ماجد نے جب اس کو پیا نا تو بھوک بھی ختم ہو گئی, پیاس بھی ختم ہو گئی. پھر کہتے ہیں وہ بادل چھٹا اور ایک اللہ اکبر دوسرا بادل آیا اور اس بادل میں ایک شکل نظر آئی, ایک صورت نظر آئی اور اس صورت سے آواز آئی عبد القادر تم نے ہمیں راضی کر لیا, ہم راضی ہو گئے. اب بڑے پتے کی بات میں بتانے لگا ہوں, انشاءاللہ ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا. میری گفتگو کا لب لباب, میری تقریر کا نچوڑ ہے یہ الفاظ, ان کو توجہ کے ساتھ سن لینا. یہ جملے تقریر کا نچوڑ دے رہا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بیٹے شیخ موسیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد ماجد کو اس صورت سے آواز آئی عبد القادر تم نے ہمارے اتنی محنت کی ہمارے لیے کہ ہم تم سے راضی ہو گئے ہیں اور ہم تمہیں یہ انعام دے رہے ہیں کہ تمہارے واسطے ہم نے حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے. جو حرام چیزیں تھیں ہم نے اسے تمہارے واسطے حلال کر دیا ہے. اتنا سنا سرکار غوث پاک کے بیٹے شیخ موسیٰ فرماتے ہیں میرے والد گرامی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اتنا سنا, سننے کے بعد کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا مطلب یہ ہے نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت رہی ہے مگر اللہ کی توفیق سے. اگر کوئی یہ کہے میں نے اپنے بلبوتے پر نیکی کی ہے وہ جھوٹا ہے. کوئی یہ کہے میں اپنے بلبوتے پر گناہ سے بچ گیا وہ جھوٹا ہے. اس لیے کوئی خود سے نیکی نہیں کرتا, اللہ توفیق دیتا ہے تو ہم جلسے میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ توفیق دیتا ہے تو گناہ سے بچ جاتے ہیں. غوث پاک نے فرمایا شیطان دور ہو جا. اللہ اکبر. شیخ موسیٰ فرماتے ہیں پھر وہ شکل دھوئے کی طرح غائب ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. شیخ موسیٰ فرماتے ہیں میرے ابا جان سے پھر اس ابلیس لعین نے کہا اے عبد القادر جیلانی تجھے تیرے علم نے بچا لیا. زور سے تجھے تیرے علم نے بچا لیا. غوث پاک نے فرمایا ظالم علم نہیں بچاتا, علم بچاتا تو مجھ سے پہلے تجھے بچا لیتا. اب تیرا علم تجھے نہ بچا سکا. تو 70,000 فرشتوں کو صبح و شام پڑھاتا تھا لیکن تم مردود ہو گیا. اللہ اکبر. تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا. جب تجھے تیرا علم نہ بچا سکا تو مجھے تیرا علم کیا بچائے گا. آپ نے فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب نے بچایا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, اسلام زندہ باد, اعلیٰ حضرت غوث الاعظم زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. جتنا خوبصورت چہرہ ہے قاری وسیم صاحب کا, آہا ہے, اللہ سلامت رکھے. ایک بات بتاؤں, انہیں سادات کا صدقہ ملا ہے, سب کو ملتا ہے, انہیں خصوصی ملا. سید صاحب سبحان اللہ, ان پہ نظر کرم اور ڈالیں اور تیری نشر پاک میں ماشاءاللہ. دیکھیے کتنے تندرست آدمی ہیں عبدالرحمان صاحب قبلہ ہے.
لیکن آج آدمی اپنی صحت کا استعمال غلط جگہ کرتا کہ نہیں کرتا؟ لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے ان پہ کہ صحت جس کے صدقے میں ملی ہے اسی کی نام پڑھ لی. صحیح بات. بولو زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم تو جہاں بھی جاتے ہیں جلسے میں ان کے ساتھ موقع ملتا ہے تو ان آگے آگے لے جاتے ہیں, ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. سبحان اللہ. رسول سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحت بھی فائدہ دیتی ہے. جب ٹرین بھری ہو, سیٹ نہیں مل رہی ہو, ایسا آدمی منہ سے نہ کہے بس آنکھوں سے گھور دے تو سیٹ مل. سر سٹ ڈاؤن, آئیے آپ بیٹھیے. آنکھیں بھی اتنا اثر کرتی ہیں, پتلے دبلے کی زبان بھی اثر نہیں. سمجھ رہے؟ صحت کا بھی بڑا اثر ہوتا. اللہ سلامت رکھے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. حضرت کو بیٹھنا پڑ گیا. دیکھو ملی کہ نہیں ملی؟ رسول سے کہو سبحان اللہ. اور محبت سے بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. محبت کی باتیں ہیں یہی دفن کرے. عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کے ساتھ سنیں. غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب نے. پیچھے والوں بولو کس نے بچایا ہے؟ زور سے بولو, زور سے. شاید ڈر رہے ہو کہ ہم بولیں گے تو یہ تقریر لمبی کر لیں گے. ایسا کچھ نہ, تم غلط سمجھ رہے ہو. تم اگر زیادہ بولو گے تو جلدی ختم کر لوں گا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور چل کے بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. فرمایا مجھے میرے رب نے بچایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے جب معلوم کیا گیا نا, ذرا یہ تو بتائیں حضور آپ نے کیسے پہچان لیا تھا کہ یہ شیطان کی شکل ہے, یہ اس کا چہرہ, اس کی آواز ہے؟ تو غوث پاک نے فرمایا میں نے ایک ہی چیز سے پتہ لگا لیا تھا کہ یہ شیطان ہے. کہا کون سی چیز؟ کہا جب اس نے یہ کہا نا کہ حرام چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں تو میں نے پتہ لگا لیا یہ شیطان ہے. اس لیے کہ جو اللہ نے حرام کر دی ہے نا وہ قیامت تک حرام ہی رہیں گی. زور سے زور سے. اور جن کو حلال کر دیا ہے وہ حلال ہی اونچا بولو رہیں گی. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے. زور سے بولو پٹا تیرا. اور ایک شعر پڑھ رہا ہوں, بات ختم کر رہا ہوں. عرب کی سرزمین پہ ایسی کچھ راتیں بھی ہوتی ہیں, مدینہ اور جنت کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. میری سرکار کا دیوانہ ہے, پاگل نہیں کہنا, میاں اس کی مدینے والے سے باتیں بھی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سورج پہ ظلمتوں کا دوشالہ نہیں پڑا, سورج پہ ظلمتوں کا دوشالہ نہیں پڑا. صدیوں سے چل رہا ہے یہ کالا نہیں پڑا. بہ جاتی کب کی برف پگھل کر غرور کی, بہ جاتی کب کی برف پگھل کر غرور کی. اس کا کسی فقیر سے پالا نہیں پڑا. ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا, ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا. یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں, یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں. آئیے سارا مجمع استغفار کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.